درود خضری، یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، بے شمار اولیاء نے اسے پڑھا ہے، خاص کر حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ۔ عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ درود الفاظ کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دسترخوان پر پرندہ کا کھانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے تحفۃً کوئی پرندہ بھیجا، جس کو انہوں نے قبول فرما لیا اور ایک مدت تک اپنے پاس رکھ کر اس پرندہ کو رہا کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس پرندہ نے مجھ سے فرما دیا ہے کہ جنید، افسوس ہے کہ آپ تو اپنے احباب کی مناجات سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں اور میں بے مونس و غم خوار آپ کے اس پنجرے میں مقید ہوں۔ میں نے اس کی یہ درد بھری فریاد سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ پرندہ جاتے وقت یہ کہہ کر اڑ گیا کہ جب تک کوئی پرندہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے وہ جال کے پھندے سے آزاد رہتا ہے، اور جہاں ذکر الہی سے غفلت ہوئی کسی نہ کسی جال کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ میں تو بس ایک ہی مرتبہ ذکر سے غافل ہوا تھا کہ مجھے اس کی سزا میں پنجرے کی قید میں مقید ہونا پڑا ہے۔ افسوس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر و بیشتر یاد الہی سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ، میں آپ سے مستحکم وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اس کے بعد کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آتا اور دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر لوگوں نے اس پرندہ کو بھی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور مدت کے بعد حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھ پر بھی رحم فرما دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کتنی قسم کی مٹیاں تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض افراد نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اولو العزم رسول کون ہے؟ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک نورانی جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء مرسلین سے زیادہ ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ریاکاری کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ
وغیرہ دیں، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالی ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو اکھڑ مزاج متکبر ہو، کھا کھا کر جس کا جسم پھول چکا ہو، بازاروں میں فضول باتیں کرتے جس کا وقت گزرتا ہو، جو رات بھر مردہ لاش کی طرح غافل پڑا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہے، دنیا کا تو خوب علم رکھتا ہو مگر آخرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہو۔ یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، بے شمار اولیاء نے اسے پڑھا ہے، خاص کر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ درود الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین اس درود کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور وہ درود یہ ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔